کیا وہ شخص جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اٹھ کے اپنی نیند کو سیکریفائس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, کیا وہ شخص اور وہ جو رات کو اٹھ کے فلدی کانٹینٹ دیکھتا ہے, نیٹ فلکس پہ سیریز ختم کرتا ہے, کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ سے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی مان لیں. اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں روکیں گے نہیں. ہر بندہ اس دن فردن اکیلا ہمارے پاس آئے گا. نو پروٹوکول, نو گارڈز, نو بردرز, نو پیرنٹس, نو ون, کوئی بھی نہیں ہوگا, صرف اپنے اعمال لے کے حاضر ہوگا. بندے کا ایمان چلا جانا یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ بندہ اگر مر جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, کیونکہ بندہ مر جائے گا, مرنا تو ویسے بھی ہے, لیکن اگر ایمان دل سے چلا جائے تو پھر اس کی آخرت سیکیور نہیں ہوتی. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بندہ ایک اور بات میں ایڈریس کر دوں کہ مجھے نا میسیجز یہ بھی آتے ہیں کہ بردر سی دس ویڈیو, چیک دس آؤٹ, کہ یہ جو بندہ ہے ہی از این ایکس مسلم, پہلے یہ مسلمان تھا, ناؤ ہی از این ایتھیسٹ, آپ پلیز اس کو رپلائی کریں. بندہ جب دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو جوش میں آ کے بس وہ چاہتا ہے کہ میں بس ہی بیکمز اے وارئر آن دی انٹرنیٹ, کہ اچھا یار میں نے اس کو بھی جواب دینا ہے, میں نے دین کی دعوت دینی, اس کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. حالانکہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسٹرانگ تو ہوتی نہیں ہے, اس کو خود نہیں پتا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو پلیز اسٹاپ واچنگ سچ ویڈیوز, ایسی ویڈیوز کو نہ دیکھیں. آلرائٹ, اپنے دین کو اسٹرانگ کریں. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کی آن لائن کسی سے بحث ہو رہی ہے کہ جی ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اسلام oppresses the woman, اور آپ کہتے ہیں نہیں اچھا ایسی بات ہے, آپ نے سرچ کرنا شروع کر دیا, آپ نے یہاں سے کچھ کانٹینٹ لیا, کچھ وہاں سے کانٹینٹ لیا, اور آپ نے کچھ دن کے بعد آ کے اس کو بتایا دیکھو یار اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلام تو بڑا جو ہے یعنی وومن کو سپورٹ کرتا ہے. دیکھو آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اس بندے کا ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دیا ہے. آپ نے ایک ڈاؤٹ کلیئر کیا, کل کو وہ دوسرا ڈاؤٹ لے گا, اچھا اسلام میں سود حرام کیوں ہے, دوسرا ڈاؤٹ لے گا, اچھا اسلام میں یہ کیوں کہا جاتا ہے عورتوں کو کہ کور یور سیلف. تو آپ فائر فائٹنگ موڈ میں چل رہے ہوتے ہو. اچھا یہ آپ نے پہلے جو ہے ڈاؤٹ ختم کیا, وہ ڈاؤٹ ختم کیا, یہ پھر آپ کبھی بھی کنسٹرکٹیو موڈ پہ نہیں چلو گے, آپ اس کو جواب بھی دیتے رہو گے. آپ اس کو ڈاؤٹ تو کلیئر کر رہے ہو, لیکن آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ اسلام از دی اونلی ٹرو ریلیجن. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ہیو اے اسٹریٹجی ٹو بلڈ یور فیتھ. اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں. اس میں کیا ہے کہ آپ کو دین سیکھنا پڑے گا, دین کو سیکھیں, ایمان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آفٹر قرآن اینڈ سنہ, میرے جو استاد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کی بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈو ناٹ ایکٹ لائک اے اسپونج, ہر چیز کو ایبزارب نہ کر لیا کرو. بی لائک اے مرر, کہ تمہیں اسٹرانگ مرر کہ وہ ریفلیکٹ کرے, ہر چیز کو ایبزارب نہ کرے. تو اسی لیے ہم ہر چیز کو جو ہے ڈیفینسو موڈ میں جا کے اچھا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, ہم پیسو موڈ میں نہ جائیں. ایک تو یہ بیلنس یہ ہے, اور دوسری طرف امام ابن تیمیہ خود یہ کہتے ہیں, ان کا قول ہے کہ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل کہ وہ سیدھے راستے کی تلاش میں چاہتے ہیں کہ اچھا کوئی بھی ڈاؤٹ اگر بیچ میں آئے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کریں, اور اگر وہ ڈاؤٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ اچھے طریقے سے چلتے ہیں. تو یہ انہوں نے امام ابن تیمیہ نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر بندے کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ڈاؤٹ آتا ہے اور وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ ایمان میں جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو دس از ہاؤ اے پرسن کین بیلنس ہز فیتھ. اور آپ دیکھو when these people they say کہ خدا ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, ایتھیزم ختم ہو جاتی ہے جب ان کو آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ آخرت بھی ہے بھائی, کہ آخرت ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی آخرت میں ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اور اب یہ سوچو کہ دیکھیں ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی نا کہ عقل میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ریپسٹ اور ایک عبادت کرنے والا
کیا دونوں کا انجام، دونوں کا فیٹ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ابو جہل جو فرعون ہے اس امت کا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا انجام کیا برابر ہو سکتا ہے کہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے بس دیٹس اٹ، چیپٹر کلوز؟ نہیں۔ کیا وہ شخص جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، اٹھ کے اپنی نیند کو سیکریفائس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، کیا وہ شخص اور وہ جو رات کو اٹھ کے فلدی کانٹینٹ دیکھتا ہے، نیٹ فلکس پہ سیریز ختم کرتا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ کیا وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں، اے اللہ آپ میرے لیے آسانی پیدا فرما دیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں، اے اللہ مجھے اپنی جنتوں میں داخل فرما دینا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ میں آپ کی عبادت نہیں کر پایا جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا۔ کیا وہ شخص اور وہ بندہ جو راتوں کو اٹھ کر لڑکیوں سے بات کرتا ہے، لڑکوں سے بات کرتا ہے، وائس ورسا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ شخص نہیں برابر ہو سکتے۔ عقل نہیں مانتی تو آخرت ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ سے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کی مان لیں۔ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو آخرت میں انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں روکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ایک وقت آنے والا ہے کہ جو آسمان میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی ایز واٹ؟ ایز عبد۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم مانیں گے، وہاں پہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا، اے لوگوں ہم نے ایک ایک چیز کاؤنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، تمہارا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، پرفیکٹلی کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر بندہ اس دن فردن فردن اکیلا اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ نو پروٹوکول، نو گارڈز، نو بردرز، نو پیرنٹس، نو ون، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف اپنے اعمال لے کے حاضر ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں in this ayah we come to know the reasons of weak faith، کہ بندے کا ایمان اتنا ویک کیوں ہو جاتا ہے، کمزور کیوں ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہم، صحیح ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انٹرمنگل نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں ظلم از اکول ٹو سن، کہ وہ اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ مکس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور ایک ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں for those who watch such videos کہ جہاں پہ اینٹی اسلام کانٹینٹ ہے اور اسلام کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ہوتا کیا ہے، ایک تو بندہ خود اس کی جو گراؤنڈنگز ہیں وہ سالڈ نہیں ہوتی۔ چلو ایک اسکالر دیکھ رہا ہو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ تاکہ وہ کاؤنٹر آرگیو کر سکے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جسٹ ہمارے جیسے نالائق اگر دیکھیں گے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کو آپ ایسے سمجھو کہ ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی امیونٹی چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ امیون آئی ایم۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں ایک ایسی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں جہاں پہ ہزاروں قسم کے وائرسز ہیں جسٹ ٹو چیک مائی امیونٹی، تو کیا یہ بندہ صحیح سوچ رہا ہے؟ اس کو نقصان ہو سکتا ہے نا۔ اور اگر ایک بندہ ایسا ہو وہ کہے کہ جی میں بڑا فٹ ہوں، میں ایتھلیٹ ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاؤ ایجائل آئی ایم، کہ میں ایک ہائی وے کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بس میں دوسری سائڈ پہ ٹچ کر کے میں واپس آ جاؤں گا جسٹ ٹو چیک ہاؤ فاسٹ آئی ایم، کیا یہ بندے نے صحیح سوچا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوگا ایسے سوچنے سے؟ ہو سکتا ہے یہ بندے مر جائیں، ان کی زندگی ختم ہو جائیں۔ دیکھیں ایمان چلے جانا یہ بہت بڑا لاس ہے۔ when you compare it یعنی بندے کا ایمان چلا جانا یہ زیادہ بڑی بات ہے
کہ بندہ اگر مر جائے تو وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کیونکہ بندہ مر جائے گا، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر ایمان دل سے چلا جائے تو پھر اس کی آخرت سیکیور نہیں ہوتی۔ اپنی آخرت کو سیکیور کریں۔